غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو کل بات چل رہی تھی کہ کوئی بھی آدمی اپنی خوبیوں کو اور اپنے راز کے باتوں کو دوسروں کو بولنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اپنی خوبیاں ہو تو وہ اپنے پاس ہی رکھے، اور کچھ خرابیاں ہیں اپنے اندر، کچھ گناہ کے کام کر رہے ہیں، کچھ چھپ چھپ کر ہم کر رہے ہیں، تو اسے بھی بولنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب اللہ چھپایا ہے تو اب ہمیں کھلم کھلا لوگوں میں جا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کا گناہ ہے یا رات کی تہجد ہے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو درخت کے پتوں کا علم ہے، اللہ کو بارش کے قطروں کا علم ہے، تو اللہ کو ہمارے رات کی تنہائیوں میں جو کام ہو رہا ہے، چاہے وہ نیکی کا ہو یا گناہ کا ہو، کیا اللہ کو معلوم نہیں؟ رات بیٹا اٹھ کر تہجد پڑھا یا بیٹی اٹھ کر تہجد پڑھی یا بیوی تہجد پڑھی یا شوہر تہجد پڑھے یا ماں باپ تہجد پڑھے، لیکن سونے والے سوتے رہتے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اگر اللہ چاہتا تو پورے گھر والوں کو اٹھا سکتا تھا، نہیں؟ بعض مرتبہ اکیلے اٹھ کو پڑھ لیتی، کسی بھی معلوم ہی ہوتا نہیں۔ اور آج کل اللہ معاف فرمائے، راتوں کی تنہائیوں میں تو نیکی کم ہو رہی ہے، گناہ زیادہ ہو رہی ہے، اسی لیے اللہ فرماتی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں اٹھنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ خود فیصلہ کر دیا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ کون؟ جو راتوں میں اللہ کی یاد کے لیے اٹھتے ہیں، یعنی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ خود فیصلہ کر دیا کہ بہت کم لوگ اٹھیں گے، تو میدان حشر میں اللہ فیصلہ کر، اللہ بلاتا کہتے کہاں ہیں جو اپنے راتوں کو بستروں سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ ایک چھوٹی سی ایک جماعت کھڑی ہوتی، حالانکہ اسی وقت میں اللہ سے پیار اور راز و نیاز کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ جب پورا عالم سوتا ہے تو اللہ اس وقت جگتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے واعظ میں لوگوں کے سامنے یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو بھئی، اللہ کا دروازہ تمہیں کب بھی مارو کھل جاتا۔ تو ایک بڑھیا بیچ میں سے اٹھی کہ حضرت، اللہ دروازہ بند کب کرے، ہمیں مارنے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کا دروازہ تو کھلا ہے۔ بادشاہ اپنے دروازے بند کر ڈالتی راتوں میں، لیکن اللہ اپنے دروازے نہیں بند کرتا۔ جتنا اللہ نیک لوگوں کا انتظار کرتا ہے ان کی عبادتوں کا، اسی طرح، اسی لیے علماء فرماتی نہیں کہ ایک ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے، یعنی جو اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، تو اس کا کتنا انتظار کرتی نہیں۔ جو بچہ ماں سے گم ہو جاتا ہے، میلیاش نہیں، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے، کبھی بھی اچانک دروازے پر دستک آتی تو فوراً ماں بولتی میرا بیٹا آ گا، میرا بیٹا آ گا، فوراً۔ وہ ماں کی ممتا وہ کم ہوتی نہیں۔ کون ہے تو بھی پہلے اس میں اپنے بیٹے کو تلاش کرتی، ان کو پوچھتی کیا میرے بیٹے کی کیا تو خبر ملی، کیا تو خبر ملی کیا۔ تو ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بگڑے ہوئے بندے کے توبے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کی مثال سمجھائے کہ ایک آدمی سفر میں نکلا۔ پہلے زمانے میں اونٹوں میں گھوڑوں میں سفر ہوتا تھا نا، جنگلوں کا سفر ہوتا تھا،
تو کھانے پینے کی چیزیں سب گھوڑے میں اونٹوں میں باندھ کر کیا کرتے تھے؟ سفر کو نکلتے تھے۔ تو ایک آدمی سفر میں نکلیا، بہت دور چلا، سست ہونے کی وجہ سے پورے سامان پورا سواری رکھ کر کیا ہو گیا؟ درخت کے پاس سو گیا، نیند آ گئی، سو گیا۔ اٹھ کر دیکھا تو اس کے سامان بھی نہیں، اس کے کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں، اس کی سواری بھی نہیں ہے، جنگل میں اکیلا ہے۔ تلاش کریا، پوری جنگل تلاش کریا، پورا ہر جگہ تلاش کر کے بعد میں سست ہو کو سو گیا۔ پھر اٹھ کر دیکھا تو اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی سواری، اس کے کھانے پینے کی چیزیں سب موجود ہیں۔ تو انہیں جوش میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کو بول دیا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ۔ خوشی میں انہیں کیا بولا اسے سمجھا نہیں، تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ۔ اللہ خوش ہو دیں گے تو اس سے کہے گا تو خوشی میں نکل گا اس سے۔ تو جتنی خوشی اسے اتنی ہوئی کہ انہیں اللہ کو بندہ بنا دیا، بندے کو اللہ بنا دیا، اتنی ہی خوشی ہوتی کہتے جب کوئی غلط کام کرنے والا، جب کوئی غلط کام کرنے والی پوری زندگی گناہ کرنے والے جب اللہ کے سامنے آ کو توبہ کرتی نہیں تو اللہ اتنا خوش رہتی جتنا خوش انہیں ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتی لا تقنطوا، مایوس مت ہو جاؤ۔ میں بولیا نہیں، اللہ کا عذاب سب سے پہلے انہی لوگوں پہ آتا کہتے جو یہ سمجھ جاتی ہیں اللہ مجھے معافی کرتا نہیں۔ سب سے پہلے اللہ ان کچھ کہتا عذاب دیتا، کئی مایوس ہو جاتی اللہ سے۔ میں بولے نہیں، اگر گناہ کرنے والے دنیا میں نہ ہوتے تو اللہ ان کو سب مار کو پھر ایسے لوگوں کو پیدا کرتا جو گناہ کرتے، پھر انہوں توبہ کرتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ کی محبت بڑی اچھی ہے، اللہ کا پیار بڑا اچھا ہے۔ تو اللہ کو بارش کے قطرے قطرے کا علم ہے، اللہ کو درخت کے پتے پتے کا علم ہے، تو اللہ کو ہمارے رات کی تنہائیوں میں، اکیلے میں، مجمع میں، کھلم کھلا چھپ کر کرنے میں کیا اللہ کو معلوم نہیں ہو رہا ہے؟ پھر کیوں، کیا بھی تو نہیں کر رہا ہے؟ اللہ خود قرآن میں فرماتی کہ میں ڈھیل دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ ڈھیل دیتا ہوں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو اس کے بعد، کبھی نہ کبھی میرا بندہ معافی مانگ لینا، میں اسے جنت میں بھیجنا۔ اس لیے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بد دعا مانگ ڈالے نہیں، انی ربی لا قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ زمین پر ایک بھی غیر مسلم کو جینے دینا، کو سب کو غارت برباد کر دے۔ تو اللہ کا عذاب پانی کا، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، ہر طرف سے پانی، سب کے سب پانی میں ڈوب کر مر گئے، ختم ہو گئی دنیا۔ پھر اللہ ایک دنیا، نئی دنیا شروع کرے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح مٹی کے گھڑے بناؤ۔ مٹی کے گھڑے آتی نہیں پانی پینے کے، لوگ سمجھ جاتی ہیں کہ اس میں کھانا کھانا سنت ہے، اس میں پانی پینا سنت ہے۔ بھائی جس زمانے میں جو چیزیں رائج ہوتی تھی اس میں کھانا سنت ہے۔ بھائی ہمارے نبی کے زمانے میں صرف مٹی کے برتن ملتے تھے، اس لیے ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ بہت سارے لوگوں کا علم ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں ہوتی۔ چاندی کے بڑے بڑے برازلیٹ پہن لیے، چاندی کے بڑے بڑے چین اتار لیے سینے پر، کیا بھئی یہ کہ تو نبی کی سنت ہے، کیا نام دیتی اسے؟ ہاتھ میں انگوٹھی ڈال سکتی نا، نبی کی سنت ہے۔ صرف چاندی میں نبی کی سنت نظر آئی آپ کو، لباس میں نہیں یاد آیا، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں۔ مذاق نہیں، دل کا درد بول رہے اس میں، کسی کا مذاق نہیں، دل کا درد ہوتا ہے کہ ایک سنت جو آپ کو اچھی لگتی وہ نبی کی سنت سمجھ گئے، دوسری سنتوں کو نبی کی سنت نہیں سمجھے، کہاں سے بولو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا مٹی کے گھڑے بناؤ۔ حضرت نوح بولے اللہ مجھے بنانے نہیں آتا۔ اللہ بولے میں سکھاتا ہوں۔ اللہ سکھایا۔ مٹی کس کی؟ پانی کس کا؟ بنانے کی طاقت کون دیا؟ کچھ تو محنت لگی حضرت نوح کی، سب کچھ دیا سو کون؟ اللہ۔ پھر اللہ بولا توڑو۔ کیا بولے اللہ؟ دل کو درد ہوا ہم کو، اللہ بڑی محنت سے بنایا، توڑنے دل چاہتا نہیں ہے۔ تو اللہ بولا نوح مٹی بھی تمہاری نہیں، پانی بھی تمہارا نہیں،
محنت بھی تمہاری نہیں، سب کچھ میرا دیا ہوا، اسے توڑنے تمہیں اتنی دیر سوچ رہی، میرے بندوں کے بارے میں بد دعا مانگ ڈالنا، تم نہ تھوڑا بھی تو سوچے نہیں کیا کہ میرے بندوں کو میں عذاب دے کو مجھے کتنا دل پر کیا ہوا رہے گا، میرے اوپر کیا ہوا رہے گا، تمہیں سوچے نہیں نا، مجھے کتنی تکلیف ہوئی تمہیں سوچے نہیں نا۔ اللہ تکلیف دینے سے، اللہ تکلیف لینے سے سب سے پاک ہے بھائی، سمجھانے کے لیے کیا اللہ دنیاوی عیوب جتنے بھی ہیں، انسانی عیوب جتنے، اللہ سب سے پاک ہے، اللہ پوری کائنات سے پاک ہے، اللہ کی ذات وراء الورا وہ کیسا ہے دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے جنت الفردوس میں انشاءاللہ۔ کہاں چلے جاتے ہیں دیکھ نہیں سکا، اگر نہیں دیکھنے کا ہوتا تو اس امت میں پیدا فرماتا، وہ بھی نبی کی لاڈلی امت میں پیدا فرماتا۔ ارے چنیا بھائی، کیا چنیا، اور سب سے خوشی کی بات کیا، دین اسلام پر رکھا ہے، خوشی کی بات کیا، دین اسلام پر رکھا ہے کہ ہم اللہ کو معبود ہی سمجھتے ہیں، مسجود ہی سمجھتے ہیں، صرف اسے ہی رب سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو رب سمجھے نہیں۔ اللہ کا یہ سب سے بڑا ہمارے اوپر انعام ہے، احسان، ہمیں موت کے آخری سانس تک بھی اللہ کا شکر ادا کرے ادا نہیں کر سکتے، اتنی بڑی نعمت اللہ ہم نے دیا ہے۔ نبی کی امت میں پیدا فرمایا، دین حق پر چلا رہا ہے، علماء کے تابع بنایا ہے، بزرگوں کی جوتیوں کے پاس رکھا ہے، بس نہیں، اللہ ہمارے نبی کے صدقے میں، صحابہ کی جوتیوں کے صدقے میں، بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں اللہ، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، راتوں کی تنہائیاں اللہ کو معلوم ہے، دکانوں میں کیا چل رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، بیپاروں میں کتنا دھوکہ ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، آفسوں میں کتنی غداری ہو رہی ہے، ناحق حکومت کا مال کون کون کھا رہا ہے، کتنا کھا رہا ہے، سب معلوم ہے اللہ کو، سب معلوم ہے۔ ارے بس میں پھر کیوں، کیا بھی تو نہیں کر رہا نا، تو میں کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ مالک یوم الدین، صرف دنیا والوں کے سامنے عذاب دے کو فائدہ کیا؟ جیسے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیڑھی پر چڑھ رہے تھے ممبر کے، تو کہنے لگے آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو پھر کہنے لگے آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے، تیسرے ممبر کی تیسری سیڑھی پر چڑھے تو پھر بولے آمین۔ تو صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ حضور کس بات کو آمین بول رہی ہیں؟ خطبہ ختم ہونے کے بعد حضور سے پوچھا گیا کہ حضور آج ایک نیا عمل دیکھے ہمیں کہ آپ آمین بول رہی، کس بات پر آمین؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب ممبر پر چڑھ رہا تھا تو میرے پاس جبرائیل آئے۔ کون ہے؟ جبرائیل آئے، آ کر کہنے لگے برباد ہو جائے، غارت ہو جائے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو ہمارے نبی بولے آمین۔ جبرائیل کی بد دعا بھائی فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے پاس آنے والے، ہر نبی کا پیغام لے کر آنے والے، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، صحف، عذابات، احکامات سب لے کر آنے والے پورے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، جن کی اللہ قرآن میں تعریف بھی کیا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین انہ لقول رسول کریم۔ اللہ ان کی تعریف کرے جبرائیل کی۔ سمجھا، یہ قوم ایسی بھی گزری ہے جو حضرت جبرائیل سے دشمنی کرتی تھی۔ کس سے دشمنی کر رہی ہے؟ تو گزری ہے وہ ایک قوم، ذہن میں نہیں ہے۔ ایسے فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں، اللہ کے عرش کے پاس ہمیشہ اللہ کے سدرۃ المنتہا کے پاس پڑے رہتے ہیں، ایسے فرشتے بد دعا دے رہے ہیں۔ کوئی ہم نہ گھر کے سامنے آ کو کھڑے ہو کو بد دعا دے کو چلے گیا، سکون ملتا ہم نہ، تمہارا بیٹا غارت ہو جائے، تمہارا بچے غارت ہو جائے، تمہارے شوہر گلی میں آ جائے، تمہیں برباد ہو جائے، رات بھر نیند نہیں آتی، کیا گلی میں کھڑ کو ایسا بولا چلے گیا نا، کتنی بے چینی۔ ارے بھائی بد دعا دینے والے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ حضرت جبرائیل، آمین بولنے والے سبحان اللہ کون؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب کبریا، ساقی کوثر، شافع محشر،
ख़ातम النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ اللہ ہم سب کے اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے اس کا۔ حضرت ہمیں کئی سال دیکھے بلک جن نے روزہ رکھے نہیں، پھر بھی ان کو کیا بھگوان نہ بولتے، رمضان روزے رکھے نہیں انہوں، پھر بھی کیا بھی ہوا نہیں نا ان کو، تراویح پڑھے نہیں انہوں کئی سال ہمیں دیکھے ان کو، اب بھی زندہ تھی انہوں، پب تراویح پڑھے سولے مر گئے، اچھے تھی نا انہوں، تمہیں بول رہی جبرائیل بدعا دیے، نبی آمین بولے، انہوں زندہ تھی نا، ہمیں دیکھے رمضان میں ان کو بیڑی پی لے تھے انہوں، چائے پی لے تھے انہوں، سگریٹ پی لے تھے انہوں سامنے بیٹھ کو، ہمیں دیکھے کہتی انہوں مرے نہیں نا، جو پاپ جا کو تہجد ہم پڑھتے تھے، نماز ہم پڑھتے تھے، انہوں مر گئے نا۔ میں ہمیشہ بول دیا ہوں کہ نبی کی بات سچی ہے، نبی کی بات سچی ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر کیوں نہیں ہوا اللہ کا عذاب، کیوں نہیں ہوا غارت، کیوں نہیں ہوئے برباد؟ علماء اس کا بھی مطلب لکھے ہیں کہ دنیا میں کیا تو بھی تھوڑا غارت ہوئے، تھوڑا برباد ہوئے تو چند دن کی تکلیف پٹخ کو مر جاتی، زہر کھا لگ مر جاتی، یعنی گلا کاٹ لگ مر جاتی، یعنی تو گولی مار لگ مر جاتی، یعنی تو جلا لگ مر جاتی، ہوتاش نا فوراً مر جاتی، نہیں موت آتی نہیں۔ آخرت میں موت آتی ہے، اللہ فرماتا نہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ایک بار نہیں بار بار پکارو موت کو، پھر بھی موت نہیں آتی۔ جہنم میں وہ برباد ہونا اچھا کی، یہ برباد ہونا اچھا کی، یہ برباد ہونا اچھا کہ تو وہاں سے تو بچ جاتی ہمیں، یہاں بچ گئے وہاں پھنس گئے تو جہنم میں کون بچاتی؟ وہاں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ایک بلی کا بچہ ہمارے سامنے جلتا ہے تو ہمارے آنکھوں میں آنسو ٹک سکتے نہیں، ہمیں فوراً اسے بجھانے کی کوشش کرتی، بچانے کی کوشش کرتی، آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی۔ میرے اللہ کو معلوم کہ ان کے نبی کی امت، جب میرے نبی کی امت میرے نبی کے سامنے آگ میں جلتی ہے تو میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگا، اللہ کو معلوم۔ اس لیے اللہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح میرے نبی کی امت کے بہانے دیکھ کو میں ان کو کیا کروں، جنت میں بھیج دوں۔ بہانے چھوٹے چھوٹے بہانے جی۔ ایک آدمی کے پاس ایک نیکی کم پڑ جاتے، حدیث میں ہے ایک نیکی، وہ بھی ایک نیکی، باپ کے پاس جاتا ہے، ماں کے پاس جاتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے، بچہ کے پاس، سب بولاتے ہیں نہیں دیتے بھائی، ہم نہ نیکیاں کی ضرورت ہے، سب بھی بولاتے ہم نہ نیکیاں کی ضرورت ہے۔ وہ دنیا میں تھے اس رشتے، وہ تو یہاں آنا کو با، انہیں بولتا کہتے ایک نیکی دیا لو مجھے جنت کا فیصلہ ہو جاتا، میں جنت میں چلا جاتا ہوں۔ سب بولتے کہتے نہیں بھائی یہاں تو وہ ایک پوچھنا کو، تو افسوس سے بیٹھے رہتا تو ایک آدمی مل جاتا، وہ بھی اللہ سے نظام چلاتے پورا وہ ایک نیکی والے کو دکھاتے سبھی کون ہے اللہ سے، انہیں پوچھتا کہتے کیا بھائی بہت افسوس میں یہ ایک نیکی کو تلاش میں ہوں، ہاں اچھا ہوا میرے پاس ایک نیکی ہے، لے لے چلے جاؤ، کہ تم نہ ضرورت نہیں کیا، میرے پاس بچاچ کیا بھی نہیں، صرف ایک نیکی بچی ہے، سو یہ لے لے چلے جاؤ تمہیں۔ تو لے کر خوش ہو کو آتا کہتا انہیں مجھے ایک نیکی مل گئی، مجھے ایک نیکی مل گئی۔ اللہ پوچھتے کہتے کیسے؟ واہ جانتےش نہیں اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا پیار کیا رحم، دیکھو اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار، دیکھو جانتےش نہیں، حالانکہ سب کچھ جانتی ہے اللہ، پھر بھی پیار کیسے؟ وہ بولتا حدیث کے الفاظ بھی میں سمجھانے کے لیے موٹے موٹے بول رہا ہوں، سو بعد میں میرے پر بھی فتوے لگ جاتی ہوں بعد میں، اللہ مجھے معاف کرنا، سمجھانے کے لیے۔ تو کیسے؟ تو آدمی بولتا کہتا اللہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک نیکی تھی، انہیں مجھے دیا، چلو بھائی اسے بھی لے کر آؤ۔ کیوں بھائی تجھے نیکیوں کی ضرورت نہیں کیا؟ اللہ تھی سوچے ایک نیکی میں کیا کروں، ایک نیکی رکھ کر میں کیا کروں، اس لیے میں دے دیا۔ اللہ بولتے کہ آج کے دن میں سب سے بڑا سخی، میرے سے بڑا سخی بننا چاہتا کیا؟ میری سخاوت دیکھتا تو جا، تو بھی جنت میں جا، تو بھی جنت میں جا، دونوں جنت میں جاؤ، ایک نیکی۔ اتنے اچھے اللہ کو چھوڑ کو ہمیں کہاں جا رہی؟ کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کو سوچ لیو کہ جو رشتے ہم نہ موت کے وقت چھوڑ دیتی، ہمیں ان کے لیے اللہ کو چھوڑ ڈالتی۔
جو رشتے ہمیں بستر کے حوالے ہو گئے تو ہم نہ چھوڑ ڈالتی، ہمیں ایسے رشتوں کو اپنا کو اللہ کو چھوڑ ڈالتی۔ جو رشتے ہماری خوشیوں میں ساتھ رہتی، ہمارے غم میں ہم نہ چھوڑ ڈالتی، ایسے رشتوں کے خاطر ہمیں اللہ کو چھوڑ ڈالتی۔ لوگوں کو راضی کرنے کے واسطے کائنات کے خالق رب کو ناراض کرتے ہیں، تو بہت درد ہوتا دل کو۔ اپنا درد کسے سنائے بولو؟ کیا کر سکتے ہیں؟ بس وہ ہے نہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کبوتر کے چونچ میں کتنا پانی آ جاتا ہے؟ پورا آگ بجھا سکتی تھی وہ، لیکن کوشش تو کری نہیں۔ میری مثال آپ کو یوسف علیہ السلام کو خریدنے بوڑھی دھاگے کے جو ریلان تھے نہیں وہ لے گئی نہیں، اس کی سکا معلوم حضرت یوسف کو خرید سکتی نہیں، حضرت یوسف کو خرید سکتی نہیں۔ کئی کو تو لینے والے حضرت یوسف کو بہت زیادہ سونا دے دے کر لے رہے تھے، انہیں دھاگے کے ریلان لے سکتی ہے، لیکن بڑھیا سے پوچھنے کہ بڑھیا تو حضرت یوسف کو یہ دھاگے کی ریلوں سے خرید نہیں سکتی، تو پھر جا رہی ہے کیوں؟ تو بڑھیا کا جواب سنو کہ مجھے معلوم ہے میں خرید نہیں سکتی، لیکن کل میدان حشر میں اللہ پوچھے میرے نبی کو لینے کون کون گئے تھے، کہ تو میں بھی اٹھ سکتی نہیں کیا؟ ہمیں معلوم کہ ہمیں لوگوں کو سمجھا سکتے نہیں، ہمیں لوگوں کو بول سکتے نہیں، ہمیں پوری دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچا سکتے نہیں، آئی بس۔ لیکن اتنا تو ہو سکتا نہیں کہ اللہ پوچھے کہ کیا کر کے آئے، تو اللہ ہم تو گندے ہی لیکن پھر بھی کوشش کرے اللہ۔ ایک اللہ والوں کو 40 سال اللہ کے بول بولنے کی وجہ سے مغفرت ملی۔ کتنے سال؟ 40 سال اللہ کا بول بولتے رہے، ان کو مغفرت ہوئی۔ تو امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ اللہ موت تک اللہ بولنے کی ہم سب کو توفیق دے، آپ سب کو سننے کی توفیق دے۔ تو اللہ کا پیار بہت زیادہ، اللہ کا رحم بہت زیادہ ہے۔ تو بولنے کا میری بات چل رہی تھی، بات لمبی ہو رہی ہے کہ حضرت اللہ کو جب درخت کے پتوں کا علم ہے، بارش کے قطروں کا علم ہے، رات کی تنہائیوں کا علم ہے، دن کے اجالے کا علم ہے، تو پھر مطمئن کیوں ہے؟ اتنا سارا کام ہو رہا ہے، پھر کیوں حضرت کیا بھی تو نہیں کر رہا اللہ؟ پھر رمضان کی مثال دیا میں کہ رمضان میں لوگ روزے رکھتے، پھر بھی کیوں حضرت اللہ چھوڑ رہا ہے؟ تو یہ سب کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہمارے نبی کی لاج رکھتا ہے، اس لیے ہم بچ گئے۔ دوسری بددعا کیا تھی؟ برباد ہو جائے وہ شخص جسے بوڑھے ماں باپ ملے پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں گیا، تو ہمارے نبی بولے آمین۔ تیسرا وہ شخص جو نبی کا نام سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، اس پر بھی لعنت ہے۔ فرمایا اس لیے جب بھی ہم نبی کا نام سنیں تو فوراً زور سے ایک مرتبہ بولنا واجب ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد تمہاری مرضی، تمہیں دل میں تو بول لو، آہستہ سے بول لو، لیکن پہلی مرتبہ زور سے بولنا، کیا حکم؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب باتیں ہیں، اس لیے اللہ کو سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ دکھا دوں، بول تو نہیں، دکھا دوں۔ دیکھنے کی چیز کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آج دیکھتی نہیں، خالی 1,500 2,000 یا 5,000 یا 10,000 یا 20,000 کا ایک موبائل، اس میں ایک ویڈیو اچھی کوالٹی کی ہمیں ریکارڈ کر لیے کسی کی گناہ کی، تو کتنا کھیل لیتی نہیں اس کے ساتھ پاپ، کتنی بچیاں غارت اور برباد ہو گئی، ان کے ویڈیوز پکڑ لیے گئے فونوں میں، بچیوں کے، نوجوان بچیوں کے ویڈیوز پکڑ لیے گئے۔ بچیاں معصوم ہوتی ہیں، ان کو تھوڑی عیاشی آ جاتی ہے کہ انہوں ظالم دنیا کو نہیں سمجھتے، ظالم لوگوں کو نہیں سمجھتے پاپ، انہیں اپنا بچپنا دکھاتی ہے، لیکن سامنے والے کیا کر لیتی ہیں؟ بسوں میں ویڈیو پکڑ رہی ہیں عورتوں کے جسم کے پکڑ لے کر کتنا بلیک میل کرتی، کہ کئی جگہ ایسا ہوا، چھوٹی سی بچی کا ویڈیو پکڑ کو اسے بلیک میل کیے، وہ بچی کے ساتھ زنا کیے، تو وہ بچی کے ماں باپ مر گئے، غم میں مر گئے وہ بچی کے ماں باپ، وہ بچی جیتے جاگتی مردہ بن گئی پاپ۔ بسوں میں ویڈیو پکڑ رہی ہیں آج عورتوں کے، ٹرینوں میں، ہر جگہ، بس اسٹینڈوں میں، ایئرپورٹوں میں عورتیں بیٹھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے تو امت کی عورتوں کو پردہ دے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ذریعہ بنے
تو امت کی عورتوں کو پردہ ملا، تو آج الحمدللہ کوئی بھی برقعے والی عورت کیمرے میں نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ تو صرف ایک ویڈیو انسان کی زندگی بدلا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کے ویڈیو پکڑ کر لوگ کتنے پیسے کماتی، کیوں؟ عزت جاتی ہے اس میں، لوگوں کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوتا میرا، اس لیے بلیک میل کرتی ان کو، تو انہیں سب کچھ دینے تیار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انہیں اپنی بیوی کو مارنے میں تیار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر کا مال لے لگا جا کو دینے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے پاس ویڈیو نہیں ہے ہمارا، ہاں، لیکن اللہ کھولیا، دنیا میں کھولیا کسی کے سامنے، ہمارے رات کا ویڈیو اللہ کسی کے سامنے کھولیا، ہمارے ماں باپ کے سامنے، ہمارے رشتہ داروں کے سامنے، تو پھر ہمیں کہیں کو کھولنا نہیں، کھولنا۔ ہمیں جو بھی کر رہی اللہ کو معلوم ہے، نیکی کا کام کریں، چھپا لو، میں رات میں اتنے رکعت تہجد پڑھا، میں اتنے پارے قرآن پڑھا، میں اتنا پڑھی، میں اتنا پڑھی، ضرورت نہیں۔ آپ نیکی کا کام کرتے جاؤ، پوری دنیا کو بولنے کی ذمہ داری اللہ کی۔ میرے نبی کرتے گئے تو اللہ پوری دنیا میں میرے نبی کے تذکرے کو بڑھایا کہ نہیں۔ حضرت ابو بکر کرتے گئے، اللہ حضرت ابو بکر کے تذکرے کو آج ہمیں رام سمندر میں بیٹھ کو یاد کر رہی۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ، اللہ والے، یہ سب کرتے گئے اللہ کے لیے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ والے فرمایا کرتے ہیں، کبھی بھی میں اچھا ہوں کو کوئی دعویٰ کرو نہ کو، اور کوئی بول رہا ہے میں اچھا ہوں تو اس میں ڈاؤٹ کرو نہ کو۔ سامنے والا بولا میں اچھا ہوں تو اس میں شک کرو نہ کو، دوسروں کے اخلاص میں شک کرو نہ کو۔ میں اچھا ہوں اللہ کے فضل سے بولے تو دعا دیو اسے، اللہ تجھے اور بھی اچھا رکھے، ڈاؤٹ کرو نہ کو اس میں۔ اور کبھی بھی اپنے اچھے ہونے کا دعویٰ کرو نہ کو، میں سب سے اچھا۔ موت کے وقت پر پتہ چل جاتا کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، کون کامیاب ہوا کون ناکام ہو گیا، معلوم ہوتا۔ اس لیے اللہ اپنا اور اپنے بندوں کا راز اللہ چھپا کر رکھا تھا، تو ہمیں اسے کھولنے کی ضرورت نہیں، ایک مطلب اس کا۔ دوسرا مطلب کیا؟ کوئی دوسرا آدمی جس کا گناہ ہو گیا، جس سے گناہ ہو گیا، کوئی عورت گلی میں جس سے گناہ ہو گیا، گلی میں کسے بھی معلوم نہیں تھا، ایک آپا کو معلوم ہو گیا، یا ایک ماموں کو معلوم ہوا، ایک مرد کو معلوم ہوا، ایک عورت کو معلوم ہو گیا، گلی میں کسے بھی معلوم نہیں، وہ صرف ان کو معلوم ہوا، تو اللہ ان سے کہتا ہے کہ کیا کرو، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ کیا کر تو، عورت سے بھی اللہ کہتا ہے، مرد سے بھی اللہ کہتا ہے، اگر تو کوئی گناہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے تو دیکھ ڈالیا تو کیا کرو، تمہیں اس کے اوپر پردہ ڈالو۔ مطلب کیا؟ کسی کو بولو نہ کو، میرا اللہ چھپا لیا تھا، تمہیں جا کر لوگوں کو بولے کل انہوں ایسا کرے، کل حضرت ایسا کرے، رات میں کل حضرت صبح میں ایسا کرے، میں دیکھا، اگر تمہیں ایسے لوگوں کو بولتے جائیں گے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں کو کھول کر رکھ ڈالتا لوگوں کے سامنے، تمہیں خالی گلی والوں کے سامنے کھولے رہتی، اللہ پوری کائنات والوں کے سامنے ہمارے گناہ کھول کر رکھ ڈالتا۔ بھائی بیٹھ کر سوچو کتنی بڑی بات اللہ بتا رہی ہمارے سے، کہ میرے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، جو میں راز میں رکھا تھا، میرا بندہ گناہ کریا تو میں اس کے ماں باپ کو دکھایا نہیں، میں اس کے بیوی بچوں کو دکھایا نہیں، لیکن تم نہ دکھایا، تمہیں دیکھ ڈالے تو تمہیں کیا کرو، چھپا کر رکھو اسے، دوسروں کو جا پھیلاؤ نہ اللہ کے واسطے۔ ورنہ کیا کرتا اللہ؟ سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر سے پردہ ہٹا ڈالتا، اللہ اس کے گناہوں کو باہر ڈالتا تھا۔ کوئی مطلب الٹا سمجھا رو سو، اصل میں حدیث کیا ہے؟ من ستر مسلمن، جو کوئی مومن کسی کے گناہ پر پردہ ڈال دے، یعنی کسی کے گناہ کو دیکھ کر بھی کیا کر دے، چھپا دے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کے گناہ چھپا ڈالتا۔ قیامت کے دن گناہ چھپنا ہو کہیں نہیں، جو اللہ دنیا میں چھپایا وہ اللہ آخرت میں نہیں چھپا سکتا، چھپا ڈالتا بھائی انشاءاللہ، لیکن شرط ہے کسی کو بھی ہم گناہ میں دیکھ لیے، کسی کو بھی غلط کام میں دیکھ لیے، بولنا نہیں، کسی کو جا کو بولنا نہیں، ان کو بلا کو جی ایسے کام کرو نہ کو جی، غلط نہ جی، چھوڑ دو جی، سدھر۔ اگر سامنے والا بات لینے والا رہا تو یہ بھی بات یاد رکھو،
اگر سامنے والی اچھی ہے، ہمیں سمجھے تو سمجھ جاتی ہے، تو تب جا کو تمہیں ان کو بولو جی یہ کام کرنا غلط ہے، چھوڑ دو۔ اگر انہوں سامنے والے بات ہمارے لینے کے لائق نہیں، انہوں بڑے خطرناک ہیں، تو ان کو بولنا کو کئی کو انہوں اب تم نہ پلان ڈالتی انہوں، اب میری غلطی ان کے پاس پھنس گئی ہے، میں بھی ان کو کئی ساتوں بھی ذلیل کرنا کو پھنسانے کی کوشش کرتا۔ مثال کے طور پر تمہیں من جا کو بولے، محمد آ کو منجے بولے کہ حضرت ایسا کرو نہ کو، یہ اچھا نہیں دکھتا تم نہ، تو میں لائق ہوں سننے کے، تو تب بول سکتی محمد منجے حضرت تم ایسا کرو۔ اگر میں خطرناک ہوں، میں ظالم ہوں، میری عادتیں بڑی خراب ہیں، تو محمد آ کو مجھے نہیں بولنا کہ حضرت ایسا کرو نہ کو۔ کیوں؟ بعد میں محمد کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں، کہیں کہ تو میرا ویڈیو میرے بارے میں کسے معلوم ہو گیا ہے؟ محمد کو معلوم ہو گیا ہے، اس لیے محمد مجھے چھوڑتے نہیں، کیونکہ میں ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سن میں آئے، اور ہر بات بھی بولنا ضروری نہیں ہر ایک سے، یہ بھی بات یاد رکھو۔ اس قصے سے ہمیں یہ بھی، اس بات سے لا تخصص رؤیاک علی اخوتک سے ایک بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ ہر بات کو دوسروں کو بولنا ضروری نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو۔ لوگوں کی سمجھ کتنی ہے کہ ان سے اتنی ہی بات کرو۔ آپ ان کو آدھا گھنٹہ بٹھا کو سمجھائے، ان کو کیا بھی سمجھ میں آنی، انہوں کیا کرتی، پھر ویسے کہ ویسے چھتی انہوں، پھر تمہیں افسوس کر لیتی۔ اب جو بات دوسروں کی سمجھ میں آ نہیں سکتی، ایسی بات کرنے کا فائدہ کیا؟ جب دوسروں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم ایسے لوگوں کو بات کر کو فائدہ کیا؟ اب بات کرنے والے پر منحصر ہوتا ہے وہ کون سی بات کرے اور کون سی بات نہ کرے۔ اب بات کرنے والے کے ذمہ ہے کہ کون سی بات کرے تو اچھا لگتا ہے، کون سی بات نہیں کرے تو اچھا لگتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اللہ والے جتنے بھی ہیں اکثر خاموش ہوتے ہوں، بہت زیادہ خاموش ہوتے۔ ہمارے پیر صاحب مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ کئی مرتبہ دیکھنے کا ویڈیوز میں بھی دیکھنے کا موقع ملا، اللہ ایک مرتبہ سامنے سے بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ ایسے رہتی حضرت، جب بھی بات کرتی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ ان کے منہ سے شہد ٹپک رہا۔ کتنی پیاری بات ہوتی، ان کی بات میں کتنا مزہ آ جاتا ہے اللہ والوں کی باتوں میں۔ ایک ہی نہیں، بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں جو ہمیشہ خاموش ہوتے، اسے تالا لگا کر رکھتے، جتنی بات ہے اتنی ہی کرتی، ہمارے جیسے نہیں۔ کیسے ہیں؟ کیا بولنا کہ جو جبا زندگی میں سکونیش نہیں ہے۔ طبیعت کیسی ہے؟ کل سر میں درد شروع ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، ڈاکٹر ملیاش نے، پھر میڈیکل شاپ میں گیا، ماتر لیا، پھر گھر کو آیا، گرم پانی دیے، پیا، کھانا کھایا، تھوڑی دیر پھریا، سویا، صبح مٹ کو جاؤ پھر سر میں درد ہے جی، خالی سر میں درد ہے بولنے کے بعد سے وہ اتنی لمبی کہانی بولیا انہیں۔ اور ایک بار ملنے والا کیا کرتا معلوم کیا؟ السلام علیکم حضرت کو، تو ارے انہیں پھر مل گا رہے انہیں، اب پھر انہیں آدھا گھنٹہ بات کرتا ہے، کیا کرتی ہے ابا؟ بھاگ جاتی وہاں سے۔ جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بات کرو بھائی، بس دوسرے اوقات میں کیا رہو، خاموش رہو۔ سامنے والا اسے گھمنڈ بھی سمجھ لیں دے، سامنے والا اسے ایٹیٹیوڈ بھی سمجھ لیں دے، سامنے والا اسے ایگو سمجھ لیں دے، سامنے والا اسے کیا بھی سمجھ لیں دے، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ رکھو، بازو نہیں رہتی، چہرے سے ڈر بٹھانا چاہتی سامنے والوں کو۔ میرے نبی پوری امت کے لیے رحمت، کیا پوری امت کے لیے رحمت۔ حضرت امی عائشہ فرماتے ہیں کہ ایک میرا سورج ہے، ایک میرے گھر کا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، حدیث ہے، عربی کا جملہ نہیں آ رہا ہے۔ ایک میرا سورج، ایک میرے گھر کا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے۔ شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ کیوں؟ شمس السماء طالع بعد الفجر، آسمان کا سورج کب آتا سو؟ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، لیکن شمسی طالع بعد العشاء تطلع بعد العشاء، میرے گھر کا سورج عشاء کے بعد آتا سو گھر میں۔ بولنے کا مطلب جب سورج آتا ہے تو سارے لوگ باہر نکل جاتے ہیں، سارے لوگوں کو ایک سکون، ایک اطمینان، اب انہیں ہر کام اطمینان سے کر لے سکتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچے، بیویاں سب انتظار کرتے ہیں۔ ہمارا نبی صبح سے شام تک
دعوت و تبلیغ محنت سب کام دیکھ لے کو جب شام میں دروازہ کھلتا نبی کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ لیتے تو ہمارا نبی زور سے سلام کر کے ایسا ہاتھ پھیلاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کوئی بچہ کو یہاں کودتا، کوئی بچہ کو یہاں کود ڈالتے، بیویوں کو پوری بھوک مٹ جاتی ہمارے نبی کو دیکھ ڈال، جن کے گھروں میں دو مہینہ چولہا نہیں چلتا تھا لیکن پھر بھی بیویاں خوش تھی، کیوں؟ نبی کے چہرے کی مسکراہٹ ان کا پیٹ بھر ڈالتی تھی، اللہ کا ذکر ان کا پیٹ بھر ڈالتا تھا۔ آج ہمارے آتی ہاتھ میں تسبیح اٹھا لے گھر میں باپا آدھے پورے کے پورے اللہ والے بن کو آتی، بعض ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں، غصے سے آپ دیکھے رہیں گا، کبھی کبھی ابا غصے میں آتی تو بچے بھی ڈر کو کونے میں بیٹھ جاتی، چہرے کو دیکھ کو سمجھ جاتی، ایکسپریشن کو دیکھ کو سمجھ جاتی کہ آج ابا کا موڈ اچھا نہیں ہے۔ بچے کیا ہوا آتی، امی بھی بلاتی ابا غصے میں آپ کہیں خاموش ہو جاؤ، بھائی گھر میں جا رہی بھائی، انتظار کر رہی بچے، بیوی انتظار کر رہی ہے، ماں انتظار کر رہی ہے، تو ہنس کر جاؤ، مسکرا کر جاؤ، سلام۔ انہیں بولتا اس کیا کہ تو گھر میں میرا جو مقام ہے، میرا جو دبدبہ ہے وہ کم ہو جاتا، کہتے مسغنڈے جیسی صورت بنا کو گیا تو تیرا مقام کیا کم ہوتا سا، تجھے ڈر کو چھوہاں یہ کرتے سو، تو جانے کے بعد وہ گویا کہ بکریوں کو گایوں کو کھول چھوڑ ڈالت کیسا بھاگتی بچے، وہ ایسا ہو جاتا، تو گھر سے گیا سب خوش، کہی رہے نہ حسد کو، تو مر گیا لو نہ فاتحہ نہ درود، گیا رہے نہ فاتحہ نہ درود بولتی نہیں اکثر ہے، گیا سال آدمی نہ فاتحہ پڑھے نہ درود پڑھے، اس کے اوپر وہ قصہ آتا ہے۔ تو میرے نبی سے زیادہ مصروف، میرے نبی سے زیادہ بیزی، لیکن میرے نبی جب بھی گھر میں آتے تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ گھر میں تسبیح بھی لے کر مت جاؤ کہ بچے ڈر کر اندر نہ بیٹھ جائے کہ ابا بہت بڑے اللہ والے ہی، اور غصے سے بھی مت جاؤ کہ بچے ڈر کر، بیوی ڈر کر کونے میں نہ بیٹھ جائے کہ ہمارا ابا ظالم ہے، بلکہ ایک باپ بن کر جاؤ، ایک شوہر بن کر جاؤ، ایک بیٹا بن کر جاؤ، ایک بھائی بن کر جاؤ، ایک معمولی سا انسان بن کر جاؤ۔ تمہیں باہر کتنے بھی اچھے رہیں گے لیکن گھر میں ایک اچھے انسان بن کر جاؤ، کہیں صبح سے شام تک تمہارا انتظار کرتی ہو، تم نہ دوست نہ ملے، کون کی ملے تم نہ باہر، تمہیں اچھے گپ چپ لگائے، لیکن گھر میں تمہیں روب دار آئے تو کسے بات کرنا، بچے پاپ ڈسٹرب کرو نہ کو، کھانا نکال دو، سر میرا کھجاؤ نہ کو، بیکار خالی کھانا نکال چلے آنا بچے، آواز ہی جانا میں اندر چلے آنا بچے، بیوی کو بولا تو تیری منو صورت لے لے تو بھی اندر چلے آ، کھانا رکھ ڈال کو، مرد مانا کہتے انہیں، کیا مرد مانا، کیا مرد رے بات ہو، اللہ حفاظ فرمائے سے مردوں سے۔ تو اللہ والے خاموش رہتے تو بھی ان کے چہرے پر نور اتنا ٹپکتا رہتا ہے کہ بڑا پیارا دکھتا چہرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو بھی اتنا اچھا دکھتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تو ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی، صحابہ فدا ہو جاتے تھے۔ ارے بکریاں چارہ چھوڑ ڈال کا ہمارے نبی کو دیکھ لے بڑی آتی تھی بچپن میں، بکریاں بھائی بکریاں محمد، ہم نہ مچھر بھی دیکھو بھاگ رہی، بکریاں آ کر چارہ کھا کر فوراً جلدی چارہ کھا کو حضرت شیمہ کے گود میں ہمارے نبی ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف آ کر بکریاں بیٹھ جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، درخت سے ٹیک لگا کر سوئے ہوئے تھے، تو ایک درخت کو صحابہ دیکھ رہی، جڑوں کے ساتھ نکلیا، زمین سے جڑوں کے ساتھ نکلیا، سیدھا آیا، ایسا جھک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بہت دیر تک، پھر اٹھا، پھر جا کر سیدھا کھڑا ہو گیا، صحابہ دیکھ لے کچھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، وہ درخت کئی دنوں سے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ نبی آخر الزماں کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ اسے موقع دیے تھے۔ تو درخت بھائی اس نبی کی امت ہمیں، تو ایک اچھے باپ بن کر جاؤ، ایک اچھے بیٹا بن کر جاؤ، ایک اچھے شوہر بن کر جاؤ، ابھی بھی شادی چھوئی نہ ہوئی تو ہاں سب مارا ہے، تو بولیں گا کیا مطلب، چنانچہ ہر وقت ٹر کرنے کی عادت ضرورت نہیں، جتنا کیسے ہیں الحمدللہ جی بہت اچھا ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہے، بعد میں بھی مزہ آنا، سامنے والا سننا، آئی بات سمجھ، سامنے والے کو جو ریاکشن ملتا دیکھو اس پہ انہیں خوش ہوتا سو، اچھا ہوں جی ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، تو انہیں اور بھی بات کرنے کی کوشش کرتا،
क्या कि चलता है जी, کہ तो इन्हें कह रहे मनहूस सूरत, हमें मनहूस को तो इन्हें भी मनहूस, बात करना छुड़ाते। तो सामने वालों को मोहब्बत से प्यार से अपनाने की कोशिश करो। तो इसलिए खामोश रहने की आदत अपनानी चाहिए। इसके अलावा बात सोच समझ कर करनी चाहिए ताकि अगला बंदा समझ भी सके। जो भी बात बोल रही आप पहले समझो, इसके बाद दूसरों को समझो। पहले बात समझो और दूसरों को समझो, और ऐसा समझो कि उसकी अकल के मुताबिक रहना। आई बात समझ। एक पाप देहाती आदमी आया, गरीब आदमी आया, अनपढ़ आदमी आया, उसे बिठा को पूरी डॉक्टरी समझाते ही उन्हें बैठ गया, खामोश लग रहा है, हाथ पकड़ लगा। डॉक्टर साहब का एक दवाएं के नाम बोल रही हूँ, उसको वो उसका जहन वैसा है तो उसको वो जहन के हिसाब से समझो, है नहीं। एक खेड़े वाला एक बादशाह के पास गया तो उन्हें फारसी में बात कराया करते। किस में? फारसी में। उन्हें अदब से चलगा करते। फिर भी नहीं दरबार में बोला करता, अरे सुबलाला को भी चल जा रहा उन्हें। क्यों भाई चल जा रहा है? नहीं बादशाह, तुम्हें क्या कुरान पढ़ रही बाद में आ, तुम्हें कुरान पढ़ रही? अरे बेवकूफ़, मैं पूछा इस साल तुम्हारे गांव में बारिश कितनी पड़ी और खेत में, वो फारसी का जुमला याद नहीं आ रहा, सर अल्लाह माफ़ फरमाए। तो सामने वाले की समझ कैसी है पाप वैसा बात करना भाई। सामने वाला अनपढ़ है पातो तो उसके जैसे बात करना, सामने वाले आलिम हैं तो उनके जैसे बात करना, हर जगह ट्रटर करने की आदत है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात अपनी बीवी को ना बताई। चुनांचे कुरान मजीद में वइद असर्रन नबिय्यु इला बअदि अज़वाजिही हदीसा, आई बात सुनने। तो ये बताना चाहते कि बाज़ बातें खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से नहीं बताते थे। अरे बात सुनने, तो जो बातें उनकी समझ के लायक हैं वही बताना, आई बात सुनने। अब एक छोटे बच्चे को बिठा लो कि देख बेटा ये सैयारे, इसे बोलती प्लैनेट्स, इसे स्काई बोलती, और ये यहाँ से अबर, अबर से आसमान, फिर आसमान में वो आसमान गोल फिर रहा है, वो ज़मीन गोल फिर रही है, वो सूरज यहाँ है वो वहाँ है। आई बासन बोलते गए तो हाँ हमारे नानी बोलते थे चांद में कौन की बुढ़ी बेट को कपड़े सी दिए कितना सही की कहता उन्हें। हमें एक फ्लो में रहती है, हमें जोश में समझा ले को, उन्हें तब एक जुमला छोड़ता बीच में से बच्चा। हाँ हमें बचपन में सुनते थे हमारे नानी दादी की कहानी में कि कौन की वहाँ बेट को कपड़े सी दिए कितना, और कितना गया एक जोड़ा कपड़ा, उसे कौन खाना ले लग जाता। बच्चा तुम्हें उसे बिठा को प्लैनेट समझे तो उसे उसकी समझ के मुताबिक बोलना भाई। तो सर मैं तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, अब अपने बेटे हज़रत यूसुफ से कहा कि तुम क्या मत करो, अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत बयान करो। क्यों? फ़यकीदू लक कैदा, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे लिए कोई साजिश तैयार करे। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बताने से मना फरमाया, फिर आगे वजह भी बयान कर दी कि बेटा क्यों ख्वाब बयान मत करो, मैं बोल रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे लिए कोई प्लान ना बनाए, कोई साजिश ना करें। यहाँ पर कुछ बातें समझने की हैं। नंबर एक क्या? हसद। नंबर एक क्या? हसद। हसद गुनाह कबीरा है। हसद गुनाह कबीरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। हसद, जलन, एक दूसरे को देखकर जलना। आई बात सुन भाई, एक मिसाल के तौर पे एक दूसरे को देखकर रश्क करे तो उसे बोलते हैं ग़िब्ता। एक के पास एक नेमत है, अल्लाह से ये नेमत अच्छी मिली है ना, मंजे भी मिलन दे, ये सोचे तो इसे ग़िब्ता बोलती, रश्क। हसद बोलती क्या? अल्लाह इसे जो मिला है नहीं वो इससे निकल जाना, मंजे में नहीं मिला तो जाता, इसके सामने वाले से क्या हो जाना। मिसाल के तौर पर नूर के पास एक 4 दुकाना ही, आई बात सब में मुझे जलन शुरू हो गया, मैं बोल रहा अल्लाह से कि अल्लाह इन्होंने 4 दुकाना में लाश हो जाना, मंजे नफ़ा नहीं हुआ ज़्यादा, किसे लाश हो जाना? नूर को। इसे बोलती हसद। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। आग सूखी लकड़ी को कुछ छोड़ती है, भीगी लकड़ी तो वहाँ जलती है, सूखी लकड़ी पूरी की पूरी राख बन जाती है। इसी तरह जिनके अंदर हसद आ गया समझो उन्हें खुद अपनी आग में जलकर राख हो जाती। जो किसी एक दूसरे को देखकर जल रहा, हमें उसे मारने की ज़रूरत ही नहीं, उन्हें खुद मर जाता अपनी आग में जल को। एक 120 साल उम्र वाले बूढ़े आदमी से पूछा गया कि आपकी इतनी लंबी उम्र की राज वजह?
آپ کو ایک بیماری بھی نہیں، اتنے اچھے صحت میں ہی. تو انہوں نے بولے بیٹا آج تک یہ دل میں کسی کے اوپر بھی جلن نہیں آیا، کسی سے جلیا نہیں میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری سب سے بڑی سنت کیا، کسی مسلمان کی نہیں، کسی بھی انسان کے بارے میں دل میں جلن رکھو نہ کو. یہ میرے سب سے بڑی سنت ہے. کیوں؟ جو دوسروں کو دیکھ کر جلتا رہتا اسے کھانے میں بھی دل نہیں جگتا، اسے سونے میں بھی دل نہیں لگتا، اسے پینے میں بھی دل نہیں لگتا، اسے گھر میں بھی دل نہیں لگتا، ہمیشہ اندر سے جل 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 کو نہیں مر جاتا. چھوڑ ڈالنا اس کے پیچھے پڑنا نہیں ہمیں. ارے بس اس لیے دنیا جو کچھ بھی بولے بولنے دو. دنیا والوں کا کام ہے بولنا، ہمارا کام ہے بس کرتے رہنا. ارے بس. تو حسد کبیرہ گناہ ہے. جب باتیں عام کر دی جاتی ہیں تو دوسروں کے دل میں حسد آ جاتا ہے. یہ حسد کبیرہ گناہوں میں سے ہے. آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے چھوا سو. آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنے کی وجہ سے ہوا. کیا وہ شیطان ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا. میری جگہ انہوں لے لینا. ہوتا نہیں وہ میری جگہ انہوں لے لینا. اور گناہ کا مرتکب ہوا، حضرت آدم سے جلیا تو پھر اللہ کی نافرمانی کیا. اللہ اسے کیا کرے، اٹھا کر پھینک دیے دنیا میں. اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا. دو بھائی تھے، ایک حابیل ایک قابیل. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بچے. آسمان پر بھی پہلا گناہ کیا ہوا سو حسد. زمین پر بھی پہلا گناہ کیا ہوا سو حسد. آسمانوں پر ہوا حضرت آدم کو دیکھ کر شیطان حسد کیا. زمین پر قابیل اپنے بھائی حابیل پر حسد کرنے لگا. ارے بات میں ان میں سے ایک کی بیوی زیادہ خوبصورت تھی اور دوسرے کی زیادہ خوبصورت نہیں تھی. اس کو حسد ہوا اور اس نے اس حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. آئی بات سمجھ، بہت لمبا قصہ ہوا. ارے بات سمجھ. تو اتنی تفصیل یاد رکھو کہ سب سے پہلا قتل آسمان میں نہیں زمین میں ہوا. سب سے پہلا قتل کیوں ہوا؟ حسد کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بچہ ایک بچی دو مل کر پیدا ہوتے تھے. ایک بچہ ایک بچی، پھر ایک بچہ ایک بچی. تو پہلا بچہ اور بچی دونوں بھائی بہن، پھر دوسرا بچہ اور بچی دونوں بھائی بہن. ایسا حابیل کو ایک بہن پیدا ہوئی، قابیل کو ایک بہن پیدا ہوئی. حابیل کی جو بہن تھی وہ تھوڑی بدصورت تھی، یعنی کالی تھی. قابیل کی جو بہن تھی وہ بڑی خوبصورت تھی. قابیل کیا بولا، میں میری بہن سے شادی کر لیتی ہوں. حضرت آدم علیہ السلام بولے نہیں بیٹا، اس وقت کا حکم تھا بہن سے شادی کر سکتی کیا؟ آدم علیہ السلام کی شریعت ہو. اس زمانے میں کیا تھا کہ ہمیں اس وقت جا کو معلوم کرنا ہے تو بھی جا معلوم کر لے سکتے. آئی بات سب نے اللہ بول دیا، قصہ ختم. اس پر بھی لوگ سوال اٹھاتے کہ بہن سے شادی کیسا تھی حضرت، جائز؟ بھائی پہلے زمانے میں توبہ گلا کاٹ لینا وہ رکھ دے لیں گے، اب کے زمانے میں بھی ہے. سب بھی بولتی نکو لے حضرت وہ اچھا ہے، رونے کا اچھا ہے بولتی. کیوں؟ یہاں گلا کاٹنا نہ، اس لیے جو اچھا دکھتا وہ لیتی. رہی ہیں ایسے انسان، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. اس زمانے میں ایسا حکم تھا، اس لیے وہ شریعت حضرت آدم علیہ السلام کی ایسی شریعت تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام سمجھے، لوگاں سمجھے، پھر بھی سمجھا نہیں انہیں. قربانی دیو کہ قربانی بھی حابیل کے حق میں قبول ہوئی، قابیل کی قبول ہوئی نہیں. دل میں نفرت آ گئی، اپنے بھائی کو کیا کر ڈالا، قتل کر ڈالا. اس لیے دنیا میں جتنے بھی قتل ہو رہی سب کی گناہوں کا سزا کسے جا رہا ہے؟ قابیل کو جا رہا ہے. کسے جا رہا ہے؟ اسی لیے بولتی کوئی گناہ شروع کرو نہ کو گھر میں تمہارا چھوٹا بھی دیکھ ڈالیا، تمہارا چھوٹا بھی کرتا ہے. تمہاری چھوٹی بہن دیکھ ڈالی، تمہارا امی دیکھ ڈالے، تمہارا ابا دیکھ ڈالے، تمہارے بھائیاں دیکھ ڈالے، انہوں کرتی. پھر ان کا دیکھو دوسرے کرتی، پھر ان کا دیکھو دوسرے کرتی، پھر ان کا دیکھو دوسرے کرتی. تو یہ جتنے بھی کرتی نہیں ان کا سب کسے ملتا سو؟ میں موبائل اٹھا لے بیٹھا ابھی گھر میں، اسٹائل سے فون اٹھا لے کو، گانے سن لے کو، فلمان دیکھ لے کو، آئی بات سمجھے، گیم کھیل لے کو، پب جی کھیل لے کو. میں بیٹھتا تھا، چھوٹا بھائی آتا جاتا کھیلتا، مجھے دیکھتا تھا. کیا دیکھتے سب بھیا؟ وہ دیکھ کر ہی بڑا ہوا. پھر انہیں بڑا ہوا، ہاتھ میں فون اٹھا لیا.
फिर उन्हें देख लेके बैठता, उसे बोलती क्यों पागल क्या तू, काम नहीं है क्या तुझे। भैया देखते थे, भैया क्या बोले ना, मैं देखा तो मुझे बोलते इसकी तुम्हें है कि नहीं है। भैया टीवी देखते थे, अब इन्हें भी छोटा बेबी क्या कराया, टीवी डाला, भैया डाले तो क्या बोलते नहीं, मैं डाले तो क्या बोलते उस तुम्हें। ऐसा शुरू होता, वहाँ से शुरू होता, भैया से शुरू होता 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 इनके बच्चे उनके बच्चे इनके बच्चे, कितना सवाब कमाया देखिए ने। इसीलिए कोई काम करने से पहले सोचना कि हम ना कौन तो फॉलो कर रहा है क्या। नेकी के काम में फॉलो हुआ तो बहुत अच्छा भाई, गुनाह के काम में फॉलो हुआ तो कौन सी मुसीबत है। उनके सब हमें डाल लग जाना खबर में याद रखो। इसलिए गुनाह नहीं कर रही नहीं, दूसरे को भी दूसरे के हाथ से भी करो ना को। आई बात में खुद गुनाह तुम्हें नहीं कर रही तो दूसरे के हाथ से भी कराओ ना। बल्ला जना ऐसा खुद करते नहीं, दूसरे के हाथ से कराते रहते। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। तो हसद से बचना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, वला तहासदू, हसद मत करो, एक दूसरे को देखकर मत जला करो। हदीस के जुमले हैं, ला यजतमिउ फी जौफि अब्दिन अल ईमान वल हसद, बंदे के दिल में दो चीज़ें जमा नहीं हो सकती, एक ईमान एक हसद। दो चीज़ें एक दिल में जमा नहीं हो सकती, एक हसद और एक है ईमान। हसद है ईमान चला जाता, ईमान है तो कौन चला जाता है, हसद चला जाता है। इसलिए किसे रखना है, ईमान कुछ रखना। जब दिल में हसद आता है तो ईमान चला जाता है। ये दो चीज़ें कभी इकट्ठे नहीं हो सकती। लिहाजा जो अपने दिल में हसद महसूस करते हैं वो अपने ईमान की खबर मनाएं, अपने ईमान की खैर मनाएं। आई बात सब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, अल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, जिस तरह आग सूखी लकड़ी को खा लेती है इसी तरह हसद इंसान की नेकियों को खा जाता है। हसद यानी एक दूसरे को देखकर जलना। हसद करने से अपनी नेकियां जाती रहती हैं। कितना बड़ा नुकसान है भाई, मालूम नहीं है सब बातें। जलन, एक दूसरे को देखकर जलना, ये शरीयत इजाज़त नहीं दी थी। इंशाल्लाह हसद क्यों होता है, हसद कब पैदा होता है, हसद असल दिल में पैदा होने की वजह क्या, इंशाल्लाह ये बातें भी आते रहेंगी। लेकिन आज के सबक से हमें ये नसीहत मिलती है कि एक आकर हमें अपने राज को भी बाहर नहीं डालना, लोगों के राजों को भी हमें बाहर नहीं डालना, हरगिज़ नहीं डालना। देख कर भी देखें से करा जाना और उनके लिए दुआएं करना। क्या करना। दूसरी बात, आदमी की समझ कितनी है कि उतनी ही बात करना, हमेशा खामोश रहना। तीसरी बात, लोगों के ऊपर नहीं जलना, लोगों के ऊपर नहीं जलना। हसद बोलती है उसे, क्या बोलती है उसे, हसद बोलती। इसका आसान तरीक़ा क्या, जिस दिल में भी तुम ना किसी के बारे में कुछ आ रहा है, दिल में आ रहा है, तो तुम्हें क्या करो। मिसाल के तौर पर तुम ना मेरे बारे में आया कि क्या है हजरत इतने ख़तरनाक ही, तो अब तुम्हें सोच रही ये कैसा तो मेरे दिल से जाना होगा, तो तुम्हें क्या बोलो, बेटे बेटे अल्लाह हमारे हजरत की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह हजरत को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मक़ाम नसीब फरमा, हुस्न खातिमा नसीब फरमा। और सबसे अच्छा काम 10 मरतबा क़ुल अल्लाह सूरत पढ़ कर हजरत को बख्श डालो, अल्लाह ये सवाब हजरत को भेज डालो। शैतान और रब्बा दिल में जलन डालता नहीं। क्या रहा मैं किसके बारे में जलन डाला तो मेरे पढ़ को बख्श डालता है, क्योंकि शैतान क्या नहीं करता, हसद नहीं कराता। बड़ा ख़तरनाक गुनाह भाई, आसमान में भी पहला गुनाह ये छुआ, ज़मीन में भी पहला गुनाह ये छुआ। इसलिए इस उम्मत में दो चीज़ें नहीं आना, एक को हसद, एक को हिर्स, एक को हसद, एक को हिर्स। इसे ख़त्म करने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह दूसरी आदतें खुद ब खुद हमारे दिलों से चली जाएंगी। ये सब अंदरूनी बीमारियां हैं, ये इतनी आसानी से मालूम नहीं होते। अगर ये मालूम करना है आपको, अपना बातिन पाक को साफ़ करना है, अपने ज़ाहिर को भी अच्छा बनाना है, अपने बातिन को भी अच्छा बनाना है, तो ये अल्लाह वालों की जूतियों के पास ही हो सकता है। अल्लाह वालों के पास जाने से ही, इसलिए अल्लाह वालों की मजलिसों में जाओ, अल्लाह वाले जहाँ कहीं भी आए जाओ, मुलाकात करो, दुआ की दरख्वास्त करो, उनकी बातें सुनो, उनसे दुआएं लो, उनकी दुआओं में बैठो, आमीन बोलो। ज़िंदगियाँ बदलने वाली है, ख़ुद भी बदलने की कोशिश करते रहो, हिम्मत मत हारो, अल्लाह हमारे साथ है। दुनिया वाले कितना भी रहें, कितने भी ताकतवर हों, लेकिन फिर भी दुनिया वाले उन मखलूक हैं। खालिक हमारा रब, हमारा अल्लाह, हमारा खालिक हमारे साथ है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। मदद को सिर्फ किसे पुकारो, अल्लाह को पुकारो। किसे पुकारो, अल्लाह को पुकारो। तो हज़रत
مدد مکے میں بھی پکار رہی، مدد مدینے میں بھی پکار رہی، لاکھوں کروڑوں لوگ رمضان میں دعائیں کر رہی، پھر بھی قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک تو مرضی اللہ بہتر جانتا۔ دوسرا، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ لوگوں کے دل ابھی بھی پاک نہیں ہوئے دشمنیوں سے، نفرتوں سے۔ خود مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، خود مسلمان کا دشمن بن گیا ہے۔ تو آپ کعبہ کا غلاف بھی پکڑ کر رویا کرو، لیکن دل میں نفرت ہے تو کہاں سے دعا قبول ہو سکتی ہے؟ کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے ایک آدمی، میں بولا تھوڑا ہٹو بھائی، انہیں ایسا جھنکایا میں نے، ہٹ، کعبے کا غلاف پکڑ کر رو رہا انہیں، تو دل بہت دکھا کہ ہم نہ بھی تڑپ ہے، ہم نہ بھی خواہش ہے کہ ہمیں بھی پکڑ کر رو کر دعا کریں، لیکن وہاں بھی کیا نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے۔ بوڑھی عورتیں لفٹ میں جانا پسند کرتے، ان کو چھوڑو۔ مکے اور مدینے میں بول رہا ہوں میں، بوڑھی عورتیں پہلے چل جاتے، ہمیں ہی سو کھڑتی لے بازو، ویسے والی جلدی آنا تھا۔ بوڑھی عورت کو، بوڑھے مرد کو، کمزوروں کو تو کہاں سے اللہ اتارتا؟ بولو اپنی رحمت ہے۔ ایک دوسروں کا کام کرو، اللہ تمہارے کام کرتا ہے۔ ایک دوسروں کی ضرورتیں پوری کرو، اللہ تمہاری ضرورت پوری کرتا ہے۔ ایک دوسروں کا خیال رکھو، اللہ تمہارا خیال رکھتا ہے۔ امت بن کے رہو، ایک بن کے رہو انشاءاللہ۔ اللہ اس لیے فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، کوئی توڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ الگ الگ ہو جاؤ گے، اب فرقے، اب آرام سے ہم نہ توڑ سکتے بھائی۔ لکڑیوں کا ایک بڑا یہ ہے، بنڈا ہے، اسے توڑ سکتی، لیکن وہ لکڑی ایک ایک ہو گئی تو توڑنا بڑا آسان ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کی آپ عزت کرو، ہر مسلمان کو پیار کرو، ہر مسلمان سے محبت کرو، اپنے دلوں کو پاک رکھو۔ آپ ہاتھ بھی اٹھاؤ، دیکھو انشاءاللہ دعائیں قبول ہو جاتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ساری سنی باتوں پر آخری سانس تک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ